السلام علیکم۔ جلدی اللہ ایسے کن فرمائے گا تمہارے صبر کا حق ادا ہو جائے گا۔ اللہ کی مدد کس کے لیے ہے؟ اللہ کی مدد ہر انسان کے لیے ہے جو غم میں اللہ کو پکارتا ہے، پھر چاہے وہ گناہ گار ہو یا پھر خطا کار، پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اللہ دلوں میں رہتا ہے، وہی جہاں دعائیں رہتی ہیں، تو پھر پکارو اسے، آواز لگاؤ اسے، وہ سنتا ہے، وہ ضرور سنے گا۔ حقیقت تسلیم نہ کر کے کیوں اللہ سے شکوے کر کے خود کو بے سکون کر رکھا ہے؟ بس یہ یقین رکھا کرو جو اللہ نے ہمارے لیے سوچا ہے وہ ہمارے لیے بہتر نہیں، بہترین ہے۔ میرے رب کی دسترس میں کن فیکون ہے۔ تم مانگنے سے پہلے سوچا نہ کرو، بلکہ جو دل چاہے اسے اللہ سے مانگ لیا کرو، کیونکہ میرا رب دینے سے پہلے اوقات نہیں دیکھتا بلکہ ہماری اوقات سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ جب اب تک نتیجہ نہیں آیا، جب اب تک رب کا فیصلہ نہیں آیا، تم کیوں خود سے نتیجہ اخذ کر رہے ہو کہ دیری کا مطلب انکار ہی ہے؟ کیا پتہ دیری اس بات کی دلیل ہو کہ وہ مان چکا ہے، بس کچھ دیر تمہیں سننے کے لیے وقت بڑھایا ہوا ہے، صبر سے اس کے جواب۔ کیا پتہ دیری اس بات کی دلیل ہو کہ وہ مان چکا ہے، بس کچھ دیر تمہیں سننے کے لیے وقت بڑھایا ہوا ہے، صبر سے اس کے جواب آنے کا انتظار کرو، پھر دیکھو کیسے تمہیں اللہ خوش کرتا ہے۔ معجزے ہوں گے، یقین کرو، تمہارے گمان سے باہر ہوں گے، لیکن اس کے لیے تم کو صبر رکھنا ہوگا، اللہ کے جواب آنے کا انتظار کرنا ہوگا، اللہ پہ یقین رکھنا ہوگا، پختہ یقین۔ اور جب تم اپنے کام اچھے سے کر لو گے، پھر دیکھو گے تم اپنی اندھوری دعاؤں کا قبول ہونا ان ذریعوں سے تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ جو اللہ کے کرنے کے کام ہیں ان کے بارے میں تم دماغ نہ لگایا کرو، کیونکہ وہ اپنے کام کرنا بخوبی جانتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ کی رضا کے لیے مشکل فیصلے لینے پڑتے ہیں، کیونکہ انہی مشکل فیصلوں کی وجہ سے ہماری آنے والی زندگی خوبصورت، خوشگوار ہوتی ہے۔ یقین کریں، جو بھی اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے وہ کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ مایوسی کو اپنے اوپر حاوی مت ہونے دو، بلکہ اسے اپنے پختہ یقین سے مات دے دو، پھر دیکھنا کیسے تمہاری زندگی کی ڈھیروں الجھنیں یوں ہی سلجھ جائیں گی۔ اللہ جب تمہیں انعام سے نوازے گا تم بھول جاؤ گے تم نے کیا کھویا۔